لی جا رہی ہیں۔ بھائی صاحب میرا سوال ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے رکھے اپن اور فرض نماز بھی پڑھے، یہ تراویح کی نماز نہیں پڑھنا ہوئی تو چلتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھے، فرض نمازیں بھی ہم نے پڑھی، لیکن تراویح کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو کیا چلتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے علماء لکھتے ہیں، فتاوی موجود ہے کہ 2 عمل ضروری ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلا انسان توحید پر اور دوسرا نماز قائم کرتا ہو، تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، جیسا روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھے لیکن حج برابر چالو ہے، زکوٰۃ بھی چالو۔ علماء لکھتے ہیں نہیں، توحید اور نماز کے بعد دیگر اعمال فرائض بھی قبول ہونے والے ہیں، تو لہٰذا آپ روزہ رکھ رہے ہیں فرض ہیں، اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں فرض، لیکن یہ نماز مسلسل پڑھی جائیں گی۔ کوئی بول رہا میں رمضان میں خالی نماز پڑھتا اور روزے رکھ رہا ہے، تو پھر یہ تو ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، توحید پر رہنا ہے، توحید درست ہو، نماز قائم کرے اور اس کے بعد یہ دیگر کرنا ہے۔ تو اگر آپ نمازی ہیں، مطلب فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کی تراویح چھوٹ جاتی ہے، تو اس سے آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، فرض میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں آئیں گی، چونکہ تراویح آپ کے مقامات کو ایلیویٹ کریں گی، آگے بڑھائیں گی، چونکہ رات کی نماز ہے، لیکن اس کے نہ پڑھنے سے آپ کے روزے اور آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، ایمان میں کوئی انشاءاللہ کمزوری نہیں آئیں گی۔ یہ اضافی چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ ایک اضافی کام نہیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو میں خاص نصیحت کروں گا جو یہ کرتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں بول کر وہ عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، کیا ہوتا تراویح نماز ہوگی عشاء کی، اب عشاء کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ بزنس پر ہیں، آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ بدل نہیں سکتی ہے، اب آپ کو نکلنا باہر، تو کیسا ہو جاتا ہو، ارے نہ کوئی عشاء کوئی نہیں جاتا ہو، عشاء گئے تو تراویح پڑھنا پڑے گا، تراویح نہیں پڑھے تو مسجد سے نکل نہیں سکتے، مسجد سے نکلے تو لوگ دیتے، آپ کچھ لوگ کیسا کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے عشاء، پھر دھیرے سے ایسا کھسکتے جاتے دوسرے دروازے کی طرف کہیں تو بھی، پھر دھیرے سے دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں لوگ فلمیں دیکھنے چلے جاتے، بچے دیکھتے پہلے کوئی اشتہار دیکھ رہا تو نہیں آس پاس تھیٹر کے، پھر چپکی وہ کرتے، پھر آئی ڈی سے طہارت خانے میں گھس جاتے، پھر آئی ڈی سے وضو خانے سے نکل کے چپل پہلے سے باہر ہے اور ایک دم یوں پھرتے نکل جاتے، پھر تھوڑے دن بعد ان کو شرم آتی ہے کرنے پہ، کوئی بھی دیکھ لیتے بولتے جان دو اب نمازی، تو عشاء ہی نہیں پڑھتے تراویح کے لیے، تو ایسا نہیں، آپ نے عشاء پڑھ لی، آپ کی آپ فرائض کرے روزہ تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تراویح چھوڑ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نہ آپ کے روزے میں کمزوری آئیں گی اس کے چھوڑنے سے، نہ نماز میں دیگر کمزوری آ رہی، نہ رمضان کے فائدوں سے محروم رہ رہے ہیں۔ رمضان کے مزید فائدے اٹھائیں گے، آپ زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں جب تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے یوتھس کو میں جو دیکھ رہا ہوں نا، آلریڈی فرائض کے لیے کوئی آ نہیں رہے ہیں، اس پہ آپ بولیں گے تراویح بھی تمہارے لیے کمپلسری ہے، ایک دن بھر کا تھکا رہا مزدور ہے اس کو بھی آپ کھڑے کر دے رہے ہیں اس میں، اور پھر اس پر جس کو کہیں گے وہ کمپلسری جو چیز بنی ہوئی، کیا مانو آپ کو تراویح کی، ایک پارا تو کم از کم ہونا نہیں ہوتا، کسی سے ایک پارا کھڑے رہنا، حالانکہ گلف وغیرہ کے اندر تراویح ہوتی ہیں، چاہے جتنی بھی رکعتوں کی آپ بات کریں، اتنی لائٹ اتنی ہلکی ہوتی ہیں، کیونکہ فرض نہیں ہے، نہیں اتنا ہلکا کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنے آرام سے، اتنے اس سے، جیسا کہ مثال کے طور پر امام صاحب ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھا رہے ہیں، ان کو پتا ہے شہر کے لوگوں کے حالات ایسے نہیں ہیں، یہ کام کر کے ان کی ہڈیاں چور ہو چکی ہیں، تھک گئے ہیں، یہ ایکسپرٹس کام کرنے آئے ہوئے، یہ نہیں کر سکتے زیادہ کام، کیمپس میں لوگ رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہاں ٹیمپرری مساجد بنا دیتے ہیں، امام کو پتا ہے ایک رکوع پڑھائیں گا ایک رکعت کے اندر، اب چاہے جتنی بھی رکعتیں پڑھا رہا ہو، اتنا اچھے سے قرات کریں گا، زیادہ 2 رکوع پڑھائیں گا، ختم، مطلب آپ اگر 20 رکعت پڑھے تو 20 رکوع ہو رہے اس کے اندر، 8 رکعت والی پڑھے تو 8 رکوع ہو رہے اس کے اندر، لوگ ریلیکس موڈ میں آ رہے ہیں، ان کی 20 نمازیں بھی، مطلب ان کی نمازیں بھی ہو جا رہی تراویح کی، اور اس کے بعد وہ جو اپنے گھر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں تو عجیب معاملہ ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ڈھونڈتے تھے علم ترا کی نماز کہاں ہو رہی ہے، علم ترا کی نماز نا آخری 10 صورتوں کو ایک بار پڑھتے ہیں، پھر دوسری 10 رکعتوں میں ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، تو بولتے ہیں علم ترا کی نماز، تو ماشاءاللہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ 20-22 منٹ میں ختم، 20 رکعت وتھ تراویح، مطلب وتر ملا کے، عشاء تو ہو گئی، اس کے بعد سب ملا کے، تو ہم لوگ تو ایسی مسجدیں ڈھونڈتے تھے جب چھوٹے تھے، کیونکہ ایک بچے ہونے کے ناطے بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی دیر کھڑے رہنا، ٹھیک ہے، پھر خوشی اور خضوع کا ایک عجیب و غریب معنی لے لیا گیا، فجر میں اگر امام صاحب 4 رکعت 4 رکوع پڑھا دے تو پھوڑ ڈالتے ان کو، سمجھو امام صاحب کیسا ہو رہا ہے، تراویح کے اندر پہلے اس میں سمجھو کھینچ دے رہے آدھا پارا ہو پہلی 2 رکعتوں میں، اور لوگ کھڑے، فرائض میں آپ نے وہ اخلاص نہیں دکھایا، وہ جذبہ نہیں دکھایا جو آپ نوفل کے لیے کر رہے ہیں۔ تراویح ہے، اہم نماز ہے، قیام اللیل میں کاؤنٹ کیجئے، رات کی نماز میں کاؤنٹ کیجئے، رمضان میں اضافی نماز کاؤنٹ کیجئے، اور رمضان کے اندر رات میں کھڑے رہنے کا اجر کیا ہے، آپ سے فرماتے من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا رہا راتوں میں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا مجازہ ملے گا، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کے فضائل سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نہیں تو آپ بولیں گے کتنا ایزیلی بول دیا انہوں نے تراویح نہیں پڑھا،
میں کہہ رہا ہوں عشاء چھوڑنے کے مقابلے میں اگر آپ تراویح پڑھنے سے ڈر رہے اور عشاء چھوڑ رہے تو اللہ کے لیے عشاء پڑھتے رہیے. عشاء کا اجر تو پتہ نہیں کتنا ہوگا. یہ تو خالی رات کی نماز کی ہم بات کریں. 2 رکعت نفل نماز فجر سے پہلے کی جو موقع ہے وہ اتنی افضل ہے کہ دنیا وما فیہا جتنی چیزیں کائنات میں اس سے بہتر ہے. میں 2 رکعت فرض کی کیا معاملہ ہوگا اور عشاء کی 4 کا کیا ہوگا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں کتنا اجر ہے. تو یہ نفل کا اگر اتنا اجر ہے, یہ رات کی نماز کا اتنا اجر ہے, تو آپ اس کے لیے فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو آپ نے جو سوال کیا کہ میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن میں تراویح نہیں پڑھ پا رہا ہوں, تو آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے, آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا. ایک اضافی جو فائدہ تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی حاصل کرے, نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ انسان زمین, زمانہ, حالات, صحت, معاملہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے اس پہ, یاد رکھیں. تو لہٰذا میں کہوں گا لوگوں کو سہولت دینے کا کام کرے, آسانیاں ان پہ کرے, اور مطلب لوگ برا نہ مانے جو لوگ نماز عشاء کے بعد نکل جاتے ہیں, کیونکہ ان کا برا ماننے سے بیچارہ پھر عشاء بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. اور اکثر بازاروں کی مسجد کا میں نے یہ حال دیکھا, عشاء نہیں پڑھتے لوگ, گھر جا کے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن تراویح کے ڈر سے وہ مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے. تو ہم ریلیکس کریں اپنے معاملات کو, ہم کہیں فرض پڑھو رہے بچوں, کم از کم آؤ تو صحیح مسجد, موقع ملے اللہ توفیق دے تو آگے بھی پڑھو, لیکن آگے کی وجہ سے جو اصل ہے اس کو چھوڑو مت. ویسا آپ کا تراویح چھوڑ دینے سے آپ گناہ گار تو نہیں ہو رہے, ایک بڑا ثواب چھوٹ رہا ہے بس.